دنیا کی حقیقت۔ امام غزالی دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑے کچرے کے ڈھیر پر لا کھڑا کر دیا، جہاں پر مردوں کی کھوپڑیاں اور نجاست و غلاظت کے ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ان چیزوں کو دکھاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دیکھو یہ ہے اصلی دنیا کی حقیقت۔ ایک وقت تھا کہ ان انسانی کھوپڑیوں میں بھی تمہاری طرح امیدیں اور آرزویں جوش مارتی تھیں اور حرص و حوث سے لبریز تھی، اور آج کس برے حال میں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہیں، جو کہ چند روز میں مٹی میں مل جائیں گی اور ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یہ دیکھو، غلاظت یہ وہی ہے جو پیٹ کو بھرنے کے لیے غذا کھاتے ہو اور اس کے لیے حلال اور حرام کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ ایک وقت تھا روزانہ طرح طرح کے کھانے کھاتے تھے، اور آج یہاں کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے کہ اس کی بو سے لوگ بھاگتے اور گھنیاتے ہیں۔ دیکھو، یہی پرانے بوسیدہ کپڑے کسی وقت تمہاری چمک دمک والے لباس تھے، اور آج انہیں پھٹے چیتڑوں کو ہوا اڑاتی پھر رہی ہے، جن کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ان بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھو جو کبھی تمہاری سواری کے جانور اور تمہارے مویشی تھے، آج کس حال میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کی آیت 64 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ لوگو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض مت کرو۔ اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اس کی غربت بھی دھوکہ ہے۔ سب نظروں کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن اپنے کاموں کو پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل ہوا تو وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ دنیاوی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 201۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف میں فرماتا ہے، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھت چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں، اور خوب آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم ان پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو راستے سے روکتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سیدھے راستے پر ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک
تم سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے سمجھیے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک نوجوان عبادت گزار تھا۔ اس کے پاس کبھی کبھی حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ بات پورا شہر جانتا تھا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ نے سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، مجھے اپنا حاکم مانتے ہیں، لیکن میرے پاس آج تک حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے محل میں بلایا۔ جب وہ نوجوان بادشاہ کے پاس آیا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا، نوجوان، کیا واقعی تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں؟ نوجوان نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، جہاں پناہ یہ بات سچ ہے، مجھ سے ملنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام اکثر آتے ہیں۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اب جب کبھی تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائیں تو اپنے ساتھ انہیں یہاں لے کر آنا۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حضرت خضر علیہ السلام اس نوجوان کے پاس آئے۔ اس نوجوان نے آپ کو بادشاہ کی ساری بات سنائی اور آپ سے عرض کیا، حضرت آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے، آخر وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام اس نوجوان کے ساتھ بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بادشاہ نے آپ سے فرمایا، کیا آپ ہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی خضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اگر آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں تو آپ ہمیں دنیا کی کوئی عجیب سی بات سنائیں، کوئی ایسی بات جسے ہم نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، حیرت انگیز ہو، سبق آموز ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، مگر ان میں سے سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرا گزر ایک بہت بڑے اور خوبصورت شہر سے ہوا۔ وہاں بڑی عالیشان کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے، چاروں طرف باغ بغیچے تھے، ہریالی ہی ہریالی تھی۔ میں شہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے وہاں کے ایک باشندے سے پوچھا، یہ شہر کب سے آباد ہے؟ اس باشندے نے کہا، جناب یہ شہر تو بہت پرانا ہے، ہزاروں سال سے آباد ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، پھر میں 500 سال کے بعد اسی راستے سے گزرا تو میں وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب اس خوبصورت شہر کا یہاں پر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے، چاروں طرف ویرانگی ہے، جنگل ہی جنگل دکھائی دے رہے ہیں۔ اس جنگل میں ایک شخص سوکھی لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ میں نے جا کر اس شخص سے پوچھا، بھائی یہاں پر ایک بہت ہی عالیشان شہر تھا، وہ کب برباد ہو گیا؟ اور یہاں پر تو اس کے کھنڈرات بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ شخص میری بات سن کر مجھ کو حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، جناب آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں شہر تھا ہی کب؟ یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے۔ میں نے بھی یہاں جنگل دیکھا ہے اور ہمارے بزرگوں نے بھی۔ یہاں پر شہر ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، پھر میں 500 سال کے بعد اسی راستے سے گزرا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس جنگل میں ایک بہت خوبصورت دریا بہہ رہا ہے۔ اس جنگل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دریا میں تبدیل کر دیا ہے۔ دریا کے کنارے کچھ لوگ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، بھائیو، یہ دریا یہاں کب سے بہہ رہا ہے؟ یہاں تو پہلے جنگل تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے، جناب یہ دریا تو برسوں سے بہہ رہا ہے، ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے یہاں پر دریا کو ہی بہتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں پر جنگل کبھی تھا ہی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، پھر میں 500 سال کے بعد اسی راستے سے گزرا
تم وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہاں دریا کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہاں تو اب میدان ہی میدان ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، جگہ جگہ کچھ کھجور کے پیڑ ہیں اور ان پر کھجوریں لگی ہیں، کچھ لوگ کھجوریں توڑ رہے ہیں۔ میں نے جا کر ان سے پوچھا، یہ جگہ میدان کب سے بن گئی؟ یہاں پر تو بہت بڑا دریا تھا، اس میں پانی بہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ لوگ کہنے لگے، جناب آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو یہ جگہ برسوں سے میدان ہے، اور ہم نے اور ہمارے باپ داداؤں نے یہاں پر میدان ہی دیکھا ہے، یہاں پر تو کبھی دریا تھا ہی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ پھر میں 500 سال کے بعد اسی راستے سے گزرا، تم وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے پہلے یہاں میدان اور کھجور کے پیڑ دیکھے تھے، اب وہاں پر ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور یہاں ایک عالیشان شہر بسا ہوا ہے، چاروں طرف خوشحالی خوشحالی ہے، رونقیں ہی رونقیں ہیں، بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، چاروں طرف آبادی ہی آبادی ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ شہر میدان سے شہر میں کب تبدیل ہوا؟ یہاں پر تو میدان تھا۔ اس شخص نے کہا، جناب آپ کو کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ شہر تو بہت پرانا ہے، آپ یہاں کی عمارتیں دیکھیے، برسوں پرانی ہیں، یہاں کے بڑے بڑے درخت دیکھیے، یہ بھی برسوں پرانے ہیں۔ اس شہر کی ابتدا کا نہ تو مجھے صحیح علم ہے اور نہ ہی ہمارے بزرگوں کو، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا رہا ہے۔ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، یہ دنیا ہزار رنگ بدلتی ہے، کبھی آبادی ہے تو کبھی بربادی۔ اے بادشاہ، جس کی محبت میں ہم سب غرق ہیں، تباہ اور برباد ہیں، جس کی چمک دمک نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، صرف دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اے لوگو، تمہیں پتہ ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لوگو، دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ لوگو، جس کو ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے اور پانی حاصل کرنے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے، جب پیاسا شخص اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت کے سوا کچھ نہیں پاتا، یہاں تک کہ وہ بھاگتا بھاگتا پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے، آمین۔